بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد وصلی اللہ علی النبی الکریم وعندہما بأقصى الأبی فی الاسلام وعند الشافعی رحمہ اللہ تعالی بالأبی الادنی جیسا کہ مسئلہ اوپر سے یہ چل رہا تھا کہ کسی نے اقربا کے لیے وصیت کی، تو اقربا سے مراد کون لوگ ہوں گے؟ امام صاحب کی اپنی رائے ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اقربا کے لیے جو قیودات انہوں نے بیان کی ہے وہی لوگ الاقرب فالاقرب کے قاعدے کے مطابق وصیت میں داخل ہوں گے، جبکہ صاحبین کے نزدیک اقربا سے مراد اسلام کے اندر جو آخری باپ ہے اس کی اولاد ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو قریبی باپ ہے اس کی اولاد اقربا میں داخل ہوں گی۔ آگے کہا وَإِذَا أَوْصَى لِأَقَارِبِهِ وَلَوْ عَمَّانِ وَخَالَانِ فَالْوَصِيَّةُ لِعَمَّيْهِ عِنْدَهُ اعتباراً لِلْأَقْرَبِ، کسی نے اقربا کے لیے وصیت کی اور اس کے دو چچا اور دو ماموں ہیں، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وصیت میں میراث کی طرح الاقرب فالاقرب کا قاعدہ چلتا ہے، اور صاحبین کے نزدیک چونکہ یہ قاعدہ نہیں ہے، لہٰذا اگر کسی نے اپنے اقربا کے لیے وصیت کی اور اس کے اقربا میں سے دو چچا اور دو ماموں ہیں، تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک چچا ماموں سے اقرب ہے، لہٰذا پوری وصیت دونوں چچا کو ملے گی اور ماموں کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ اقربا میں نہیں، یعنی اقربا میں بعید میں آتے ہیں، قریب میں نہیں۔ اور صاحبین کے نزدیک وصیت کے 4 حصے کر دیے جائیں گے اور ہر ایک برابر کا شریک ہوگا، یعنی 2 چچا اور 2 ماموں، کیونکہ ان کے نزدیک الاقرب فالاقرب کا قاعدہ نہیں ہے، اور امام صاحب کے نزدیک یہ قاعدہ ہے، لہٰذا چچا کی قرابت ماموں کی بنسبت زیادہ ہے، اس لیے ماموں محروم ہوں گے اس وصیت سے۔ وَلَوْ تَرَكَ عَمًّا وَخَالَيْنِ فَلِلْعَمِّ نِصْفُ الْوَصِيَّةِ والنصف للخالین، اگر موسی نے اقربا کے لیے وصیت کی تھی جیسا کہ اوپر سے مسئلہ چل رہا ہے، اور اس نے فقط 1 چچا اور 2 ماموں چھوڑے ہیں، تو چونکہ اقربا جمع کا صیغہ ہے جس کے لیے کم از کم 2 افراد درکار ہیں، جس طرح باب میراث میں جمع 2 پر بولا جاتا ہے، ایسے باب وصیت میں بھی جمع پر 2 کا اطلاق ہوتا ہے، اور چچا صرف یہاں پر ایک ہی جو الاقرب ہے، اس لیے چچا نصف وصیت کا حقدار ہوگا۔ اب جو نصف بچا ہے وہ دونوں ماموں اس کو لے گے، لأنه لا بد من اعتبار معنى الجمع والاثنان في الوصية كما في الميراث، میراث میں جس طرح جمع 2 کو کہتے ہیں ایسے وصیت میں بھی جمع 2 کو کہتے ہیں، اس معنی جمع کا اعتبار ضروری ہے، بخلاف ما اذا اوصى لذي قرابته۔ اب اگر موسی نے جمع کا صیغہ اقربا استعمال نہیں کیا بلکہ واحد کا صیغہ استعمال کیا اور یوں کہا کہ میرے قرابت والے کے لیے وصیت ہے، اوصى لذي قرابته، میرے قرابت والوں کے لیے وصیت، تو یکون للعم کل الوصیت، تو اب فقط چاچا ہی ہے موجود تو پوری وصیت کا حقدار چاچا ہوگا، اور یہ جو دونوں ماموں ہیں وصیت سے بالکل محروم ہو جائے گی، کیونکہ یہاں اکیلا چچا ہی اقرب ہونے کی وجہ سے پوری وصیت کو لے لے گا۔ لأن اللفظ للفرد حيث يكون للعم كل الوصية لأن اللفظ للفرد، اس لیے کہ لفظ یہاں ایک اکیلے کے لیے واحد ہے، فيحرز الواحد كلها، لہٰذا یہ اکیلا ہی چچا پوری وصیت کو محفوظ کر لے گا اور لے لے گا۔ يحرز الواحد كلها إذ هو الأقرب، اس لیے کہ وہی اقرب ہے۔ وَلَوْ كَانَ لَهُ عَمٌّ وَاحِدٌ، اگر موسی کا ایک ہی چچا ہے، فَلَهُ نِصْفُ الثُّلُثِ، موسی نے جمع کے لفظ سے وصیت کی اقربا کے ساتھ، اور موسی کا فقط ایک ہی چچا ہے، تو مذکورہ اصول کے مطابق اس چچا کو
سلس کا نصف ملے گا، فلہو نصف السلس لما بینا، ولو ترک عامن و عامتن، اگر اس نے ایک چچا اور ایک پھوپھی چھوڑی، وخالن و خالتن، ماموں اور خالہ، ماموں بھی اور خالہ کو بھی اس نے اپنے پیچھے چھوڑا ہے، تو اب ایسی صورت میں چچا اور پھوپھی کی قرابت ماموں اور خالہ کی قرابت سے چونکہ اقوی ہے، اب جب یہ وصیت میں چاروں جمع ہو جائے تو وصیت چچا اور پھوپھی کو ملے گی، اور ان دونوں کے درمیان وہ وصیت کے مطابق تقسیم کیا جائے گا، کیونکہ دونوں کی برابر تقسیم کیا جائے گا، کیونکہ دونوں کی قرابت برابر ہے۔ اور پھوپھی اگرچہ وارث نہیں ہوتی کیونکہ وہ نہ اصحاب الفرائض میں سے اور نہ عصبہ ہے، لیکن وصیت کی وہ مستحق ہوگی، جیسے کافر اور غلام وارث نہیں ہوتے، لیکن اگر اقربا کے لیے وصیت کی جائے اور اس کے اقربا میں کافر یا غلام ہے تو وہ وصیت کے حقدار ہوتے ہیں، اسی طرح یہاں پھوپھی بھی وصیت کی حقدار ہوگی۔ وَلَوْ تَرَكَ عَمًّا وَعَمَّةً وَخَالًا وَخَالَةً فَالْوَصِيَّةُ لِلْعَمِّ وَالْعَمَّةِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، پھوپھی اور چچا کے درمیان وصیت برابر برابر ہوں گی، لاستواء قرابتہما، دونوں کی قرابت برابر ہے، وہی اقوا، ان کی قرابت خالہ اور ماموں کی قرابت کی بنسبت قوی ہے۔ والعمۃ وإن لم تکن وارثۃ، پھوپھی اگرچہ کہ وارث تو نہیں بنتی کیونکہ وہ نہ اصحاب فرائض میں سے نہ عصبہ میں سے، فہی مستحقۃ للوصیۃ، لیکن وہ وصیت کی مستحق ہوتی ہے، کما کان القریب رقیقا او کافرا، جیسے کہ قریبی رشتہ دار اگر رقیق یا کافر ہو، غلام ہو یا کافر ہو تو وہ وصیت میں داخل ہوتا ہے، اگرچہ کہ میراث میں شامل نہیں ہوتا۔ وقضا اذا اوصى لذوی قرابتہ، ایسی اگر اس نے وصیت کیا ذوی قرابتی، یعنی جمع کا لفظ اقربا استعمال کرنے کا جو حکم تھا وہ تو پہلے بیان ہو چکا ہے، اب یہاں جو اس نے لفظ استعمال کیا ہے، جو الفاظ استعمال کیے وہ سب جمع کے الفاظ ہیں، لذوی قرابتہ او لاقربائہ او لانسبائہ، یہ سب جمع کے الفاظ ہیں، تو جو حکم لفظ جمع اقربا کا گزر چکا ہے ان کا بھی وہی حکم ہوگا۔ اگر موسی نے اقربا کے لیے وصیت کیا اور اس کا کوئی محرم نہیں ہے تو وصیت باطل ہو جائے گی، اس لیے کہ اس کی غرض صلہ رحمی ہے، اور صلہ رحمی ذو رحم محرم کے ساتھ مختص اور خاص ہے، تو جب محرم موجود نہیں ہے تو وصیت ہی کو باطل قرار دیا جائے گا۔ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ لَفْظُ جَمْعٍ، سب لفظ جمع ہے، وَلَوْ إِنْ عَدَمَ الْمَحْرَمُ بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ لِأَنَّهَا مُقَيَّدَةٌ بِهَذَا الْوَصْفِ، اس لیے کہ وصیت جو ہے اس وصف کے ساتھ مقید ہے، کیونکہ وصیت کا مقصود جو ہے صلہ رحمی ہے، اور صلہ رحمی کا اختصاص ذو رحم محرم کے ساتھ ہے، جب وہ موجود نہیں ہے تو وصیت بھی باطل ہو جائے گی۔ قال ومن اوصى لأهل فلان، کسی نے وصیت فلاں کے اہل کے لیے کی، تو اب اہل سے کیا مراد ہے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زوجہ مراد ہوگی اور وہی وصیت کی حقدار ہوگی، جبکہ صاحبین کے نزدیک اہل میں وہ تمام لوگ داخل ہیں جو زید کے اہل و عیال، جس کو کہتے ہیں ہم عیال میں داخل ہوں گے، یعنی زید کے ذمے ان کا نفقہ لازم اور ضروری ہے، جیسے کہ بیوی ہے، بچے ہے، غلام ہے، خادم ہے وغیرہ۔ صاحبین نے اصل میں عرف کا اعتبار کیا، تاکہ عرف میں وہ تمام لوگ اہل کہلاتے ہیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قول وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ تم اپنے اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ تو غلہ دوں گا، تو یہاں بیوی، بچے، غلام، خادم سب داخل ہیں۔ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ لفظ اہل کے حقیقی معنی تو زوجہ کے ہیں، اور دوسرے لوگوں پر جو اہل کا اطلاق ہوتا ہے وہ بطریق مجاز ہوتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَسَارَ بِأَهْلِهِ، کہ وہ اپنی بیوی کو لے کر کے چلے۔ اور اہل عرب کا بھی قول ہے کہ تأہل بولدۃ، یہ اس وقت تو بولتے ہیں جب کوئی فلاں شہر میں اس نے اہل بنایا، یعنی زوجہ کو اپنے نکاح میں لیا، یعنی شادی کیا اس نے، تو بیوی نکاح میں آ گئی تو کہتے ہیں تأہل بولدۃ، کہ فلاں شہر میں اس نے نکاح کیا، اہل بنایا۔ اور جب لفظ
لفظ کو مطلق بولا جاتا ہے اور کوئی قرینہ موجود نہ ہو تو مجازی معنی کی طرف نہیں پھیرا جاتا، اس کے حقیقی معنی ہی مراد ہوتے ہیں۔ ہاں قرینہ موجود ہو تو پھر مجازی معنی مراد لیے جاتے ہیں، جیسے کہ حضرت یوسف کے کلام میں معنی مجازی مراد لیے گئے ہیں، وہاں قرینہ موجود ہے۔ وَلَوْ أَوْصَى لِأَهْلِ فُلَانٍ فَهُوَ لِأَهْلِ بَيْتِهِ لِأَنَّ الْآلَ، یہاں سے اوپر والا ہے، وَمَنْ أَوْصَى لِأَهْلِ فُلَانٍ فَهِيَ عَلَى زَوْجَتِهِ عِنْدَ أَبِي حنیفہ وَقَالَ يَتَنَاوَلُ كُلَّ مَنْ يَعُولُهُمْ، ہر اس شخص کو لفظ اہل شامل ہوگا جس کا یہ کفیل ہے اور جن کا نفقہ اس کے ذمہ آتا ہے۔ وَتَزَمَّهُمْ نَفَقَتُهُ مَنْ يَعُولُهُمْ وَتَزَمَّهُمْ نَفَقَتُهُ، جو اس کے اہل میں داخل ہے اور جن کا نفقہ اس کے ذمہ آتا ہے، اعتباراً للعرف وهو مؤید بالنص، قال اللہ تعالی، اس کی تائید نص سے ہو رہی ہے اللہ کا فرمان وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ۔ وَلَهُ، امام صاحب کی دلیل، ان اسم الاہل حقیقتاً فی الزوجہ، کہ لفظ اہل کا اطلاق حقیقت میں زوجہ کے لیے ہوتا ہے۔ یشہد بذلک قولہ تعالی، جس کی شہادت اللہ کا یہ فرمان دے رہا ہے وسار بأہلہ۔ ومنہ قولہم، اسی طرح اہل عرب کا قول ہے کہ تأہل ببلدۃ کذا، کہ اس نے فلاں جگہ شادی کی۔ والمطلق ینصرف الی الحقیقہ، اور مطلق کو حقیقت ہی طرف پھیرا جاتا ہے جب تک کہ کوئی قرینہ مجازی معنی کے لیے موجود نہ ہو۔ وَلَوْ أَوْصَى لِآلِ فُلَانٍ فَهُوَ لِأَهْلِ بَيْتِهِ لِأَنَّ الْآلَ الْقَبِيلَةُ الَّتِي يُنْسَبُ إِلَيْهَا۔ اب اگر کسی نے لفظ آل کا استعمال کیا کہ میرے مرنے کے بعد آل خالد کے لیے وصیت، تو آل سے مراد خالد کے گھرانے اور خاندان کے لوگ اس میں داخل ہوں گے، اس لیے کہ یہاں آل سے وہ قبیلہ ہے جس کی جانب خالد کی نسبت ہے، تو اس میں پورا قبیلہ اور پورا گھرانہ داخل ہوگا۔ مثلا آل امام زین العابدین کے لیے وصیت کی تو اس سے مراد ان کا گھرانہ ہوگا، یعنی پورا قبیلہ، یعنی اولاد علی میں سے جو موجود ہے، جو مذکور ہے، یعنی اولاد علی میں جو مذکر ہے اور جو مؤنث سب، البتہ بنات اور اخوات کی اولاد، بیٹیوں اور بہنوں کی اولاد اس میں شامل نہیں ہوگی۔ اور اگر اہل بیت کے لیے وصیت کی تو خالد کا گھرانہ اس میں داخل ہوگا، خالد کے باپ دادا بھی اس میں شامل ہوں گے، اس لیے کہ گھرانے کی اصل و باپ دادا ہی سے ہوتی ہے۔ وَلَوْ أَوْصَى لِأَهْلِ بَيْتِ فُلَانٍ يَدْخُلُ فِيهِ أَبُوهُ وَجَدُّهُ لِأَنَّ الْآلَ الْقَبِيلَةُ الَّتِي يُنْسَبُ إِلَيْهَا لِأَنَّ الْآبَاءَ أَصْلُ الْبَيْتِ وَلَوْ أَوْصَى لِأَهْلِ نَسَبِهِ أَوْ لِجِنْسِهِ فَالنَّسَبُ عِبَارَةٌ عَمَّن يُنْسَبُ إِلَيْهِ وَالنَّسَبُ يَكُونُ مِنْ جِهَةِ الْآبَاءِ وَجِنْسُهُ أَهْلُ بَيْتِ أَبِيهِ دُونَ أُمِّهِ لِأَنَّ الْإِنسَانَ يَتَجَنَّسُ بِأَبِيهِ بِخِلَافِ قَرَابَتِهِ حيث يكون من جانب الأم والأب۔ اگر وصیت اہل نسب کے لیے کیا یا اپنی جنسوں کے لیے کیا تو یہ دونوں صورتوں میں وصیت کے اندر اس کے گھرانے کے وہ لوگ داخل ہوں گے جن کا نسب اس شخص سے ملتا ہے، جس سے موسی کا ملتا ہے۔ مثلا کوئی علوی وصیت کرتا ہے کہ یہ میرے اہل نسب کے لیے یا میری جنسوں کے لیے وصیت ہے، تو اس میں وہ لوگ داخل ہوں گے جن کا نسب حضرت علی سے ملتا ہے، یعنی باپ کی طرف سے وہ علوی ہے، کیونکہ نسب کا اعتبار باپ کی طرف سے ہوتا ہے، ماں کی طرف سے نہیں۔ اور جنس سے بھی اس کے باپ کا گھرانہ مراد ہے، اس لیے کہ انسان اپنے باپ کے گھرانے کا ہم جنس ہوتا ہے، ماں کے گھرانے کا ہم جنس نہیں ہوتا۔ اور قرابت دونوں کے لیے عام ہے لفظ قرابت، تو اہل قرابت باپ کی طرف کے بھی لوگ ہوں گے اور ماں کی طرف کے بھی لوگ ہوں گے۔ فالنسب عبارۃ عما ينسب، نسب نام ہے جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ والنسب یکون من جہۃ الآباء، نسب جو ہے باپ کی طرف سے ہوتا ہے، باپ کے گھرانے کے لوگ داخل ہوں گے۔ وجنسہ آل بیت ابیہ دون امہ، اور جنس اپنے باپ کے گھرانے کے لوگ ہیں، نہ کہ اس کی ماں کے گھرانے کے۔ لأن الانسان یتجنس بابیہ، اس لیے کہ انسان اپنے باپ کی جنسوں سے ہوتا ہے، بخلاف قرابتی، برخلاف قرابت، حیث یکون من جانب الام والاب، قرابت ماں اور باپ دونوں کی طرف سے چلا کرتی ہے۔ ولو اوصى لایتام بنی فلان او لعمیانہم او ولو اوصى
लिअयतामी बनी फुलानिन औ लिउमियानिहिम औ लिज़मनाहुम औ लिअरामिलिहिम इन कानु कौमन युहसौना दखल फिल वसीयति फ़ुक़राउहुम व अग़नियाउहुम ज़ुकूरुहुम व इनासुहुम लिअन्नहु अमकन तहक़ीक़ु तमलीक़ि फ़ी हक़्क़िहिम वल वसीयतु तमलीकुन व इन कानु ला युहसौन फ़ल वसीयतु फ़िल फ़ुक़राइ मिनहुम। अगर वसीयत की कि भाई खालिद के औलाद में जो यतीम है उनके लिए ये मेरी वसीयत है, या बनु खालिद में से जो लोग अंधे हैं उनके लिए वसीयत, या बनु खालिद में से जो अपाहज है उनके लिए वसीयत, या बनु खालिद में से जो बेवा औरतें हैं अरामिल उनके लिए वसीयत है, तो इनमें कौन लोग दाखिल होंगे? जबकि बाज़ यतीम फ़कीर होते हैं, बाज़ मालदार होते हैं, ऐसे ही कुछ अंधे गरीब होते हैं, कुछ मालदार होते हैं। अपाहज और बेवागान का भी यही हाल है, कुछ गरीब कुछ फ़कीर। तो इसमें वसीयत में जो यतीम और अंधे वगैरह है सब दाखिल है, खा गरीब हो या मालदार, या फ़कत फ़ुक़रा और मसाकिन ही दाखिल होंगे। तो उसके लिए एक उसूल बयान फरमाया कि अगर ये लोग यानी खालिद के जो औलाद बनु खालिद के ये अयताम वगैरह काबिल एहसा हो तो और हुक्म है, और अगर काबिल एहसा ना हो तो और हुक्म है। यानी इमाम अबू यूसुफ के नज़दीक जब बग़ैर हिसाब व किताब यानी बग़ैर मरदम शुमारी के उनका एहसा हो सके, उनको शुमार किया जा सके, अहाता किया जा सके, तो ये काबिल एहसा शुमार किए जाएगी। जबकि इमाम मोहम्मद ने फरमाया कि अगर वो 100 से ज़्यादा हो तो वो नाकाबिल एहसा है, नाकाबिल शुमार, नाकाबिल अहाता। और बाद ने कहा कि ये काजी की राय पर मौक़ूफ़ है और इसी पर फतवा है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के कौल भी उसी की जानिब मुशीर है। तो अगर काबिल एहसा है, हिसाब व किताब यानी मरदम शुमारी के एतबार से उनको शुमार किया जा सकता है, तो वसीयत में फ़ुक़रा और मालदार लोग जो अपाज वगैरह सब दाखिल होंगे। और अगर नाकाबिल एहसा हो, जैसे कि इमाम मोहम्मद ने उसकी तफसीर फरमाई 100 से ज़्यादा हो, तो कहा कि इस सूरत में फ़कत फ़ुक़रा दाखिल होंगे और मालदार दाखिल नहीं होंगे। इसलिए कि पहली जो सूरत है कि अगर वो काबिल एहसा है तो सबको मालिक बना देना मुमकिन है, और मालिक बना देना ही वसीयत है। लिहाजा पहली सूरत में सुलुस माल को उनमें जो उन लोगों में से माल को उन लोगों में से जो है खा फ़ुक़रा हो या अगनिया हो सबके दरमियान बराबर तकसीम किया जाएगा। और दूसरी सूरत में सिर्फ फ़ुक़रा उसमें दाखिल है कि यहाँ मूसी का मकसूद क़ुरबत है, और क़ुरबत का मकसद यहाँ ये है कि उनकी हाजत दूर हो, कि ज़रूरतें पूरी हो, उनसे भूख की हालत ख़त्म हो। और ऐताम व अपाज वगैरह ये सब ऐसे नाम हैं जो अमूमन फ़ुक़रा होते हैं, तो ये नाम ही ख़ुद हाजत की जानिब इशारा कर रहा है, उनका फ़कीर होना, गरीब होना। लिहाजा वसीयत फ़कत फ़ुक़रा को शामिल की जाएगी। दखल फिल वसीयत फ़ुक़राउहुम व अग़नियाहुम ज़ुकूरुहुम व इनासुहुम लिअन्नहु अमकन तहक़ीक़ु तमलीक फ़ी हक़्क़िहिम वल वसीयतु तमलीकन, वसीयत नाम है मालिक बनाने का। व इन कानु ला युहसन, और अगर वो काबिल एहसान ना हो, फल वसीयतु फ़िल फ़ुक़राइ मिनहुम, तो वसीयत सिर्फ उनके फ़ुक़रा में चलेंगी। लिअन्नल मक़सूद मिनल वसीयति अल क़ुरबतु, क्योंकि वसीयत से इस सूरत में मक़सूद क़ुरबत है, इबादत है। वही फ़ी सद्दिल ख़ल्ला, और वो ज़रूरत को पूरा करना है। वरद्दिल जौआ, और भूख को मिटाने में। वहदिल आसामी, और ये सारे नाम यानी फ़ुक़रा और मसाकिन के जो अस्मा हैं, तुशइरु बि तहक़ीक़िल हाजा, ये ख़ुद हाजत को वाज़े कर रहे हैं, बतला रहे हैं। फ़जाज़ जो हमलुहु अलल फ़ुक़राइ, लिहाजा इस वसीयत का हमल फ़ुक़रा पर होगा, ना के मालदारों पर। इसके मज़ीद मसाइल हम आगे पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हमें समझ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।